9th of December 1990, Wise Sultanabad of Karachi. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى إلى قيامة. في شمس میں ایک جنان لکھا ہے جو عبادت کے اوپر ہے، اور آج میں آپ کو وہ جنان سناتا ہوں. عبدو جگت جھول سنتوش پاتر کرو، ان جنڈا کرو وچار، ہمیا دیا کی دو مندرا پیرو، جنان کر جو آہار عبدو، جنان کر جو آہار عبدو، تے جوگی جگ ماہیں جا کے من دو جانے نہیں عبدو، تے جوگی جگ ماہیں. مولانا حضرت امام سے صلوات فرمائیں. در عربی زبان کے اندر جو عابد کا لفظ ہے، یہ عبدو وہ نہیں ہے. عربی زبان میں عابد کہتے ہیں جو خدا کی عبادت کرے، مگر یہ سنسکرت ورڈ ہے عبدو. اس کا مطلب ہے جس نے دنیا چھوڑ دی اور خدا کی یاد میں زندگی گزار دی. اے عبدو، اے وہ آدمی کہ جس نے خدا کی خاطر دنیا چھوڑ دی. یہ جو چیزیں نیچے پیر فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تیرے پاس جو ظاہر کی سادھوؤں کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک جھولی ہوتی ہے کہ جس میں وہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں مانگ کے کھاتا ہے. ہندوستان کے اندر پرانے زمانے میں اور آج کی بہت جگہ وہ لوگ جو سادھو ہو جاتے ہیں انہوں نے غلط طریقہ لیا ہے. کسی بھی مذہب نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی دنیا کی فرائض کو چھوڑ کے، ڈیوٹیاں چھوڑ کے تم جنگل میں جا کے عبادتیں کرو اور تم بھیک مانگ کے کھاؤ. اسلام سے پہلے بعض ایسے مذاہب تھے کہ جن کے اندر اس قسم کی ریننسیشن تھی، یعنی وہ ترک دنیا جس کو کہتے ہیں ہم اردو یا فارسی میں. عیسائیوں کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو راہب بن جاتے تھے، یعنی دنیا چھوڑ کے جنگلوں کے اندر وہ مونسٹری بناتے تھے، چرچ بناتے تھے اور وہاں وہ لوگ رہتے تھے، مگر وہ ارد گرد کھیتی باڑی کرتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے، شہر میں روزی کمانے نہیں آتے تھے. اسی طرح سے یہودیوں کے اندر بھی ایسے لوگ تھے. اسلام سے پہلے ایسے بہت سے مذاہب اور بھی تھے کہ جن میں بعض ایسے آدمی جو خدا کی محبت کے اندر دنیا کو چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے. میں دیکھتا ہوں تو اسلام کی ہسٹری میں بھی ہم کو بعض ایسے آدمی نظر آتے ہیں. کل ہی میں نے ایک جگہ اپنی آواز میں ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخ کے بادشاہ تھے، بادشاہی چھوڑ دی اور فقیری لے لی. منع کیا ہے
کہ کسی پہ بوجھ نہ بنو. ہندوؤں کے اندر بات یہ تھی کہ وہ لوگ بھیک مانگ کے کھاتے تھے. اسلام نے بھیک مانگ کے کھانا منع کیا ہے، لیکن ایک سینس تھی اس میں. وہ لوگ جو ہندوستان کے اندر بھیک مانگ کے کھاتے تھے، اس میں ایک سینسیبل چیز تھی، اور وہ یہ تھی کہ بھیک مانگنے سے ان کے اندر عجز و انکساری آ جاتی ہے، حلیمی آ جاتی ہے، مغروری اور تونگری کا خیال دل سے نکل جاتا ہے. بھکاری کون ہوتا ہے؟ جو سب سے نیچے ہوئے سوسائٹی کے اندر، تو اپنے آپ کو مٹی کی طرح بنا ڈالتے تھے، بالکل حلیم اور انکسار ہو جاتے تھے. اس لیے ان کے دل میں غرور، تکبر یہ نہ آئے. تو اس زمانے کے اس مذہب نے جو ہندوستان میں تھا، وہ نے یہ سکھایا کہ تم مانگ کے کھاؤ. مانگنا اسلام کے اندر برا ہے، یعنی مانگ کے رزق کھانا اور کوئی بھی کام نہ کیا جائے، اسلام نے منع کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ایک شخص کو انٹروڈیوس کرایا گیا، تعارف کرایا گیا. یا نبی، یہ آدمی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر چکا ہے اور جگہ جگہ پھر کے یہ واعظ کرتا ہے، دین سکھاتا ہے. حضور اس کو پوچھتے ہیں تیرے بیوی بچے ہیں؟ ہاں یا نبی. تو وہ کھانا پینا کیسے کھاتے ہیں؟ عرض کی سرکار میرا بھائی ہے، وہ میرے بیوی بچوں کا سب کا خرچ اٹھاتا ہے، میں دین کا کام کرتا ہوں. نبی فرمایا تیری جتنی بھی خدمت دین ہے اس کا جتنا ثواب ہے وہ تیرے بھائی کو ملتا ہے، کیونکہ تو کمائی نہیں کرتا. تیرے بیوی بچوں کو پالنا تیرا فرض ہے، مگر چونکہ تیرا بھائی اس کو پال رہا ہے تو تو جو دین کا کام کر رہا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا ہے. وہ کہتا ہے یا نبی پھر مجھے؟ فرمایا کام کر، روزی کما اور بیوی بچوں کا پال. نبی کے ایک اور فرمان میں ایک جگہ فرمایا اور یہاں بھی فرمایا کہ جو آدمی روزی کما کے اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ دیتا ہے، یہاں لقمہ دینے سے مطلب ان کی پرورش کرتا ہے. فرمایا وہ خدا کی عبادت کرتا ہے. روزی دینا خدا کا کام ہے، رزق دینا خدا کا کام ہے، لیکن تم اگر روزی کماؤ گے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تم خدا کی خدمت یعنی خدا کی مدد کر رہے ہو تاکہ تم بیوی بچوں کو پال سکو. یہ خدا کی عبادت ہے. تو اسلام کے اندر اس چیز کو منع کیا گیا. مگر ایسے ایسے آدمی کے جیسے ابراہیم بن ادھم جیسے آدمی تھے، وہ مانگتے نہیں تھے، فقیر ہو گئے، درویش ہو گئے، تاج و تخت چھوڑ دیا، مگر وہ کیا کرتے تھے؟ کسی غیر شہر میں، گاؤں میں جا کے جہاں ان کو کوئی نہیں جانتا، وہ مزدوری کرتے تھے. مال بھار اٹھا کے مزدوری کرتے تھے اور رزق کھاتے تھے. بچ جاتا تھا دوسرے آدمیوں کو دے دیتے تھے، مگر مانگتے نہیں تھے. ہم اسماعیلی لوگ ایک تو 10واں دیتے ہیں، 10واں حصہ وہ امام کا حق ہے جس کو قرآن شریف کے اندر عشر کہا گیا. عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ. مگر ہم 2.5% اور پیر کا حق دیتے ہیں جس کو زکوٰۃ کہا گیا ہے. مسلمان بھائی جو ہیں ان کے پاس رسول اللہ نہیں رہے، اس لیے وہ یہ زکوٰۃ کا مال بیت المال میں جمع کر کے ملا مولویوں کو دیتے ہیں، جو حقیقت میں برابر نہیں. زکوٰۃ اور عشر دونوں نبی کے پاس جانے چاہیے اور نبی کریم اس کا فیصلہ کرے کہ اس کو کس مد میں خرچ کیا جائے. ہم اسماعیلی خوش نصیب ہیں، ہمارے اندر علی نبی کا جانشین بیٹھا ہے. ہم 10واں حصہ امام کا دیتے ہیں، 2.5% جو ہے وہ ہم پیر کو دیتے ہیں کہ اس 2.5% کے پیسے میں سے دین کی اشاعت ہوتی ہے. واعظین مشنریوں کو مذہب سکھانے والے جو ٹیچر ہیں، استاد ہیں، اور کتابیں چھاپنے کے لیے جماعت خانے بنانے، جماعت خانے کی ریپیئر وغیرہ
ایسی چیزوں میں کہ جو مذہب کے کام آتی ہیں، یہ 2.5% میں اس میں سے خرچ ہوتا ہے۔ یہ 2.5% میں سے پیر کھاتے نہیں، عشر جو ہے وہ امام کا حق ہے اور امام کھاتے ہیں، لیکن 2.5% جو ہم پیر کو دیتے ہیں وہ مذہب کے لیے، مذہب کی اشاعت کے لیے دیتے ہیں، پیر نہیں کھاتے۔ ہمارے جتنے پیر تھے وہ محنت کرتے تھے، کام کر کے روزی کماتے تھے، ایک تک کھاتے تھے۔ پیر صدرالدین تو بہت مشہور ہیں کہ پیر صدرالدین قرآن لکھتے تھے اور قرآن لکھ کے ان کو بیچتے تھے اور اس میں سے رسول نکال کے کھاتے تھے۔ ہمارے پیروں کی جو زندگی تھی نہایت ہی سادہ زندگی تھی، ایک 2 دن ایک وقت کھا لیا، 8 دن میں ایک وقت کھا لیا، جیسا کہ ان کا حال ہوا۔ پھر شمس جو تھے وہ بھی ٹوپیاں بنایا کرتے تھے، جبے سیتے تھے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے پیروں کے ہیں کہ وہ اپنی روزی خود کما لیا کرتے تھے۔ اس لیے روزی کا کمانا یہ عبادت میں شامل ہے۔ وہ لوگ کہ جو صبح اٹھ کے روزی کمانے کے لیے اپنی کسی خدمت کے نوکری کے اوپر یا بزنس پہ جاتے ہیں اور ان کو خدا کا ڈر رہتا ہے، بے ایمانی نہیں کرتے، بددیانتی نہیں کرتے، حق کی روزی ڈھونڈتے ہیں، دینداروں وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے روزی کمانے کے اندر دغا فریب کیا، اگر کسی شخص نے گناہ کا کام کیا روزی کمانے کے اندر، تو وہ روزی جو اس نے بدی کے راستے سے کمائی ہوئی ہے اس میں سے اگر کبھی وہ 10 بھی دے گا تو وہ روزی پاک نہیں ہوتی۔ پھر یہ بدی کی کمائی ہوئی روزی اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے اور وہ بیوی بچوں کا دل بھی کالا کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ جلدی سے پیسے والا بننے کی کوشش نہ کرو۔ روحانی راز یہ ہے کہ سمپل زندگی گزارو لیکن نیک بنو۔ آدھی روٹی اچھے راستے سے آئی ہوئی کھانا کے بعد دل کو جو راحت اور اطمینان ہوتا ہے، وہ ساری روٹی جو بدرستے سے کمائی ہوئی ہے اس میں وہ چیز نہیں ملتی۔ سکھ کی آدھی روٹی اچھی۔ تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ ایسے بہت سے فقراء مساکین ہیں کہ جو بھیک مانگا کرتے ہیں۔ اسلام کے دور کے اندر مسکین تھے اور قرآن پاک میں مساکین کا ذکر کیا ہے، مگر وہ مسلمان نہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی رسول اکرم کے پاس جب صحابہ بیٹھے تھے آیا اور کہنے لگا، یا نبی مجھے آپ کچھ پیسے دیجیے تاکہ میں کچھ خرید کے کھاؤں۔ حضور فرماتے ہیں بھیک مانگنا منع ہے اسلام میں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، یورپ امریکہ کے ملکوں کے اندر جہاں کے عیسائی اور دوسرے مذہب کے لوگ بستے ہیں وہاں بہت کم ہم کو بھکاری نظر آتے ہیں، لیکن پاکستان جو اسلامی ملک ہے اس کے اندر بھکاریوں کو دیکھ کے مجھے ایسا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں کون ہے۔ ہر ٹریفک کی لائٹ کے اوپر جب گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں لال بتی پہ تو ارد گرد سے اتنے بھکاری آ جاتے ہیں جیسے مکھیاں آتی ہیں، اور یہ اسلامی ملک ہے۔ صرف یہی نہیں، میں ساری دنیا کے اسلامی ملک دیکھ چکا ہوں اور تمام اسلامی ملکوں کے اندر بھیک منگے بہت، یہ اسلام کے منافی ہے۔ شکر میرے مالک کا، میں نے کبھی بھی کسی اسماعیلی کو رستے پہ بھیک مانگتے ہوئے کہیں نہیں دیکھا، کہیں ہوگا تو خدا خبر۔ اور یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ رستے کے اوپر بھیک مانگنے والوں میں اسماعیلیوں میں کوئی نہیں۔ اگر ہمارے اندر ایسی کوئی تکلیف والا آ بھی جاتا ہے ہم کسی نہ کسی طرح سے اس کو اپنی جماعت میں لپیٹ لیتے ہیں، امام اس کا کچھ بندوبست کر دیتا ہے، اور ہم کو یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہم حضرت امام کے روحانی بچے ہیں، بھیک نہیں مانگنا چاہیے۔ دینداروں، میں آپ کو جو بھیک کی بات کہتا ہوں وہ صرف کھانا کھانے کے لیے نہیں،
दुनिया में और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जिसमें हम भीख मांगते हैं। जैसा कि एक आदमी को छोटा सा कोई काम पड़ गया, अब वो तंग हो गया, कभी वो खुद मेहनत करे उसमें से निकल सकता है, लेकिन हम दूसरों के पास जाके आजिज़ियां करते हैं, मेरा ये काम कर दे, मेरा ये काम कर दे। ये भी एक किस्म की भीख जो रूहानियत के लिए खराब है। तो समझ कहते हैं कि तुम ये जो झोली बनाई है, मांग मांग के खाना इसमें जमा करते हो, ये झोली युक्ति की बनाओ। उसमें लफ्ज जुगत है जो प्राकृत का लफ्ज है, लेकिन संस्कृत में इसको युक्ति कहते हैं। युक्ति का मतलब है, इंग्लिश में कहते हैं टैक्टफुलनेस। टैक्टफुलनेस यानी होशियारी, चालाकी, युक्ति। इस तरह से काम करना कि वो काम कामयाब हो जाए। तो ये जो युक्ति है वो तुम्हारी झोली है। मैं आपको युक्ति के ऊपर एक और पाठ सुना हूं। युक्ति पहले समझाना चाहता हूं। एक आदमी मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक। जब वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाता है तो उसको पता लगता है छोटी बात में या जल्दी कि इंजन में कहाँ ट्रबल है, और वो ट्रबल उसको बहुत जल्दी पता लग जाने पर आसान हो जाता है रिपेयर करना। ये युक्ति है। अगर आप किसी आदमी को एक रेंच दो, स्पैनर, और उसको बोलो कि तुम ये मेरे मोटर का व्हील खोल दे, अगर उसके बाद ऐसी गाड़ियां हैं जैसे कि फ्रांस की गाड़ियां जो है ना, उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो बंद होती हैं, और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो खुलते हैं। लेकिन जर्मनी, ब्रिटिश और दूसरी अमेरिकन गाड़ियां हैं, उनके जो नट्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो खुल जाते हैं, और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बंद होते हैं। अब अगर किसी आदमी को यह ख्याल नहीं और खोलने की बजाय वो टाइट करता रहे तो वो नट टूट जाएगा, मतलब कि उसने युक्ति से काम नहीं लिया। तो युक्ति जो है उसको कहते हैं टैक्टफुलनेस। जिम युगत सो प्रीत करेवा भाई, प्रीत करेवा तेम तेम रहना रिहानी जी। जैसे तैसे तुम युक्ति से काम लोगे, यानी युक्ति से दोस्ती करोगे, कैसे कैसे रात भाग जाएगी। अब क्या मतलब इसका? जेम जेम युक्त से प्रीत करेगा तेम तेम रैन बेहानी। रैन है रात को कहते हैं, रात अंधेरे को कहते हैं। अंधेरे से मतलब जुल्मत है, इग्नोरेंस है, नादानी है, बेवकूफी है, जहालत है। ये तमाम चीजें जो है वो रात है, डार्कनेस। फिर सदर फरमाया कि जैसे जैसे तुम युक्ति से, आवलत से, टैक्टफुलनेस से, बिल्कुल सही तरीके से तुम काम करोगे, कैसे कैसे जहालत, इग्नोरेंस, नादानी दूर हो जाएगी। कि शम्स कहते हैं, ऐ इबादत करने वाले, ऐ दुनिया से अपने दिल को तर्क करने वाले, तुम अपनी झोली बनाओ युक्ति की। यानी जो भी काम करो अच्छे तरीके से करो, जो भी काम करो दुरुस्त साइड में करो, इस तरह काम करो कि उसके अंदर कोई खराबी, बुराई ना रहे। ये तुम्हारी झोली है, इससे तुम्हें रिज़्क आएगा, इससे तुम्हें खुदा ज्यादा देगा। जुगत झोल संतोष पात्र करो,
پھر ایسے سادھو کے ہاتھ میں ایک کاسا گدائی ہوتا ہے، ایک پیالہ ہوتا ہے، اور وہ اس پیالے کے ذریعے لوگوں سے مانگتا ہے تو لوگ اس میں پیسے ڈالتے ہیں یا کھانا ڈالتے ہیں۔ یہ پاتر یعنی پیالہ، پاتر کہتے ہیں انگلش میں کنٹینر کو، اس کا یہ سنتوش کا پاتر بناؤ، یعنی تمہارے دل کے اندر ایک دم کنٹینٹمنٹ ہو گئے، تمہارے دل کے اندر لالچ نہ رہے، تمہارے دل کے اندر لوگ نہ رہے، تھوڑا ملا ہے یہ خیال نہ رہے، جتنا مل گیا اس کے اوپر تم نے قناعت کی۔ عربی زبان کا جو لفظ قناعت ہے یہ سنتوش ہے، یہ کنٹینٹمنٹ ہے، اور وہ آدمی جو عبادت والا ہے اس کے دل میں کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے۔ آدھی روٹی ملی تو بھی آمین، ساری روٹی ملی تو بھی شکر گزاری، پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا خدا کی مرضی، شکر کر لینا، اس کے اوپر گڑبڑ نہ کرنا چاہیے۔ یہ سنتوش ہے، قناعت ہے۔ قناعت کے اندر صبر ہوتا ہے، قناعت کے اندر خدا کے اوپر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، میرے خدا نے مجھ کو اتنا دیا ہے، آمین۔ اس کے دل میں لالچ پیدا نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی قانے ہو جائے یعنی کنٹینٹڈ بن جائے تو کیا وہ ترقی دنیا میں نہیں کر سکتا؟ میں کہتا ہوں کر سکتا۔ یہاں تو دل کی بات ہوتی ہے اور روحانیت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے آئے، خرچ کرنے کے بعد 10 بچ گئے تو اچھا ہے نا، مگر اگر آپ کو یہ لالچ پڑ گیا کہ میں 10 بچے ہیں اس کی جگہ 100 بنے، 100 کی جگہ 200 بنے، آج کی دنیا کا حساب کرو تو دنیا میں مالدار بننے کے لیے خواہش بہت ہے، جلدی پیسے والے بنے، یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے، اس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں۔ جب دل میں یہ بس جاتا ہے کہ میں جلدی سے پیسے والا بن جاؤں تو شیطان اس کا استاد اور رہنما بن جاتا ہے، اور آج دنیا میں جس قدر بھی گناہ ہوتے ہیں اس میں اکثر گناہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ میں جلدی پیسے والا بن جاؤں، کیونکہ پیسے والا بن جانا یہ ایم نہیں، اس میں ایم کچھ اور ہے۔ میرے پاس بہت بڑا مکان ہو گئے، میرے پاس مرسیڈیز گاڑی ہو گئے، میرے پاس نوکر چاکر ہو گئے، ایسا بہت ہو جاوے، خالی یہی ایم نہیں رہتا، بلکہ دنیا کے اندر عیش و آرام کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے بڑا چڑھا کے شو کرنے کا ایک جو من ہوتا ہے انسان کا، اس کی وجہ سے یہ لالچ پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس زیادہ پیسہ ہو گئے اور جلدی سے پیسہ ہو گئے۔ یہ چیز عبادت کے منافع میں نہیں ہے، بلکہ عبادت کے سامنے دشمن کے طور پہ بنی جاتی ہے۔ کہ شمس فرماتے ہیں کہ تم جفتی کا جھول بناؤ اور مانگنے والا جو کاسا گدائی ہے، یہ کاسا گدائی اس پروردگار کے سامنے رکھو، اس میں سنتوش ہوئے۔ سنتوش کی بات میں تھوڑی اور کہنی چاہتا ہوں۔ انسان کے دل کے اندر جب خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے تو جو کچھ بھی خدا اس کو دیتا ہے اس کے اوپر وہ شکر گزاری کرتا ہے اور زیادہ کا لالچ نہیں کرتا۔ نبی پاک کے زمانے کے اندر ایسے لوگ تھے، اپنی روزی کماتے تھے، اور جب شام کو ان کے پاس جو بچ جاتا تھا وہ خیرات کر دیتے تھے، دوسرے دن کے لیے رکھتے نہیں تھے۔ وہ زمانہ اور تھا۔ آج کے زمانے کے اندر ایسا ہم سلوک کرنے جائیں گے اپنے لیے کہ ہمارے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، شاید دوسرے دن کام نہ بھی ملے، مگر وہ لوگ کے جو عابد ہیں، وہ لوگ کے جو خدا تعالی کے ذاکر ہیں، وہ لوگ کے جو خدا کے بندے ہیں، پیارے ہیں، ان کو اس بھی بات کا غم نہیں رہتا، خدا اس کا بندوبست کرتا ہے، اور وہ خدا کے اوپر اس طرح یقین و بھروسہ رکھتے ہیں کہ ان کے دل میں ذرا بھی قسم کا ڈاؤٹ یا ذرا بھی غم، ذرا بھی کوئی خیال ایسا نہیں آتا اوہ میرا کیا ہوگا، ان کے دل میں یہ خیال نہیں آتا۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک
آدمی کی مہمانی کے اندر جب اس نے یہ عرض کی کہ خداوند میں بہت تنگ حالت میں ہوں، فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ کہ مولا میرا چھوٹا سا اسٹور ہے، دکان ہے، میں کریانہ کا ویپار کرتا ہوں، یعنی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتا ہوں۔ مولا فرمایا تم روز جماعت خانے جاتے ہو؟ کہتے حضور شام ہی کو تو میرا ویپار ہوتا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ صبح جاتے ہو؟ کہا نہیں۔ 10 من دیتے ہو؟ کہتے مولا پورا نہیں ہوتا۔ سلطان محمد شاہ ہاتھ میں لکڑی تھی سرکار کے، ایسا بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس نے کہا تو مولا فرماتے ہیں اگر تم روز جماعت خانے جاؤ، اگر تم برابر 10 من دو تو لکڑی کو ایسا اونچا کر کے نیچے سے پکڑا اور لکڑی کا جو اوپر کا ہتھا گول تھا وہ اس کی گردن میں ڈالا، ایسا گردن میں ڈال کے صاحب نے کھینچا تو وہ سامنے آ گیا۔ مولا فرماتے ہیں تم برابر 10 من دو، روز جماعت خانے جاؤ، اما ہم گاہک کو اس طرح پکڑ کے اس کی گردن میں لکڑی ڈال کے فرمایا ہم گراہک کو اس طرح پکڑ کے تمہارے پاس لے کے آئے۔ وہ اس بات کا ضامن ہے، اس کا نام سنتوش۔ میں روزی ملے کہ نہ ملے میں جماعت خانے جاؤں گا۔ اگر کسی آدمی نے یہ باندھ لیا تو یہ باقی اس کے اوپر پڑ گیا، مولا کے اوپر کہ اس کو روزی دے، کیونکہ روزی خدا دیتا ہے اور اس آدمی کو روزی ملے گی۔ اور اس قسم کے بے حساب واقعات ہیں کہ شام کے وقت وہ لوگ خدا کے اوپر توکل رکھ کے جو روزی دینے والا ہے اپنی دکان بند کر دیتے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ کا کیا ویپار ہے، آپ کی کیا حالت ہے، مجھے پتا نہیں، میرا کام یہ ہے واعظ کرنا۔ اب وہ واعظ آپ کو کتنی لگتی ہے کتنی نہیں لگتی وہ آپ کا انفرادی طور کے اوپر حق ہے، اس میں سے جو کچھ سمجھنا ہے سمجھ لو۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان بیت الخیال کا فرمان ہے، مگر وہ ایسا فرمان ہے کہ جو سب کو لگتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایک آدمی کی عرض کرنے کے بعد یہ فرمان ہے بیت الخیال میں کیا۔ اس آدمی نے یہ کہا تھا کہ مولا میں 14-15 گھنٹے میں ویپار کرتا ہوں، دکان کھول کے بیٹھتا ہوں، کبھی کبھی 16 گھنٹے تک بھی میں دکان کھولتا ہوں، مگر میری روزی پوری نہیں ملتی۔ تب مولا نے اس کو جو کہا فرمایا وہ فرمایا، مگر دوسرے دن کے اسی کی شام کو جب بیت الخیال میں امام نے یہ فرمان کیا تو سب فرمایا کہ جو خدا تم کو 10, 15, 16 گھنٹے کام کرنے کے اوپر اتنی روزی دیتا ہے، اگر وہ خدا چاہے تو تم کو 4-5 گھنٹے میں اتنی روزی نہیں دے سکتا؟ کیا خدا میں یہ قدرت ہے کہ نہیں کہ جو روزی تمہیں 16 گھنٹے محنت کرنے سے ملتی ہے اگر خدا راضی ہو جائے تو وہی روزی تم کو 4-6 گھنٹے میں دے سکتا ہے کہ نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تو بیت الخیال والوں کو امام یہ فرماتے ہیں کہ بیل کی طرح محنت نہ کرو۔ یہ بیت الخیال کے فرمانوں میں ایک فرمان ہے، بیل کی طرح محنت نہ کرو۔ جو خدا تم کو 8-10 گھنٹے محنت کرنے سے روزی دے سکتا ہے وہ تمہاری روزی کو آسان کر سکتا ہے۔ خدا پہ یقین ہونا چاہیے اور ہمارے دل میں اس بات کی تمنا ہونی چاہیے۔ یہ تمنا ایک بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ جب ہمارے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کا بندوبست کر دیتا ہے، واللہ خدا بندوبست کر دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے دینداروں، بہت سے لوگ، اس وقت میں واعظ کرتا ہوں ایسے 2-4 مثالیں میری سامنے گھوم رہی ہیں۔ ایک آدمی ہے 10 بجے اپنی آفس کھولتا ہے، 10 بجے آتا ہے،
व्यापार वगैरह करता है, 12 बजे 12:30 बजे घर जाके, मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, वहाँ अफ्रीका के अंदर 12 और 2 बजे के दरमियान दुकानें ऑफिस बंद हो जाते हैं। लोग घर जाते हैं, खाना खाते हैं, आधा पौना घंटा रेस्ट लेके फिर आते हैं, 2 बजे खोलते हैं, 4 बजे बंद कर देते हैं। यानी उसने सारा काम कितना किया? 4 घंटे, 10 बजे से 12 बजे, 2 बजे से 4 बजे, और हम लखोपति हैं। अब मैंने दूसरे मुल्कों के अंदर यह देखा, सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे दुकान खोलते हैं, रात के 11 बजे तक। कितने घंटे हुए? 7 से 7 12 घंटे, और 4 घंटे और 16 घंटे मेहनत करते हैं, फिर भी उनको पूरा नहीं होता। दार एस सलाम के अंदर मैंने एक दिन वाज की दोस्तों से, मेरी वाज जरा सख्त थी। मैं कभी कभी सच्ची बातें कह देता हूं जो कभी कभी कड़वी भी होती है। आपने मेरी बहुत सी वाजें सुनी होंगी, मेरी बाज वाजों के अंदर सख्त लफ्ज भी हैं, मगर वो लफ्ज गालियां नहीं, ऐसे ही सख्त लफ्ज कि जो कभी ऐसा नहीं करोगे तो ये गुनाह है। मैं गोल गोल लपेट के बात करने का आदी नहीं, मेरी आवाज जरा सख्त थी कि दसवंध खा जाने वाला आदमी बेईमान होता है, बददयानत होता है। बददयानत का मतलब डिसऑनेस्ट। जो अपने मुर्शिद का माल खा जाता है वो तुम्हारा माल कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे से भी कभी दगा कर देगा। क्योंकि जिसने मुर्शिद की बैयत करने के बाद भी मुर्शिद का पैसा खाया है तो तुम्हारा पैसा वो किसी न किसी दिन दबा डालेगा, वो आदमी ऑनेस्ट नहीं होगा। मैंने इस किस्म की कुछ बातें की थी, नीचे उतर आए, आदमी खड़ा था। उस वक्त उसकी 45-46 बरस की उम्र थी, 6-7 बच्चे भी थे। मुझे कहते मिशनरी पापा मेरे घर चलो। मैंने कहा अभी नहीं, बहुत उसने मुझे मजबूर किया। मेरा अच्छा चलो घर चलो। जमात खाने के नजदीक उसका घर था, मुझे कुर्सी पर बिठाया, खुद मेरे पांव पे बैठ गया। मुझे कहता है मैं अमूमन जमात खाने नहीं आता, लेकिन आज आपकी आवाज सुनने के लिए आया और आपने जो आवाज की मेरा दिल डर गया है। मिशनरी साहब मैं दसवीं नहीं देता। मैंने कहा तो गुनहगार हो। अफ्रीका के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक कलम लिखवाई थी कि हर इस्माइली जीव को, चाहे वो एक दिन का बच्चा भी होवे, वो महीने की 1 शिलिंग तो जरूर देवे, जिसको हम चंद्राकी कहते हैं। चंद्रात को हर इंसान जो सांस लेता है वो 100 बरस का होवे कि एक दिन का बच्चा होवे। यानी अगर किसी आदमी के घर में 8 जन हैं तो 8 शिलिंग तो उसको 10 चंद्राकी के देने ही चाहिए। तो किसी ऑफिसर ने पूछा, खुदावंदा जो आदमी दसवन देते हैं, सफरमा जो दसवन देते हैं उनकी चंद्राकी मैं खुद ही कबूल कर लेता हूँ, उनको 1 शिलिंग देने की जरूरत नहीं। मगर जो दसवंद नहीं देते उनको कम से कम जमात का मेंबर बनने के लिए महीने का 1 शिलिंग देना चाहिए। इसको हम चंद्राकी कहते हैं। अब वो आदमी कहता है कि मैं खाली चंद्राकी देता हूँ। मैंने कहा ये दसवंद तो नहीं है, जमात के मेंबर जरूर हो। और आज मेरी बात सुन के तुम्हारा दिल जो डरा है तो खुदा तुम्हारे ऊपर खुश हुआ है, इसलिए डर गए और मेरे पास आए हो। कहता है मिशनरी साहब मेरी ये दुकान है, मैं 14 घंटे दुकान खोलता हूँ। हर महीने मुझे 15 शिलिंग टूटते हैं, यानी मुझको जितनी आवक होती है उसके सामने 15 शिलिंग ज्यादा खर्च होते हैं। यानी हर महीने 15 शिलिंग मेरे ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। मैं ये बात करता हूँ 1950 की, इसको आज 40 बरस हुए। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा फिर भी
اگر تم میرے پاس آئے ہو میری بات مانو گے تو انشاءاللہ تمہیں بہت فائدہ ہوگا. اس نے وعدہ کیا. میں نے کہا تم ہر روز 50 سینٹ یعنی آدھا شیلنگ دسوند دیا کرو روز. تم کو مہینے کے 15 شیلنگ لگیں گے تو 15 شیلنگ تمہیں ٹوٹتے ہیں. یہ سمجھ لو کہ 15 شیلنگ. اور میں نے کھیسے میں 100 شیلنگ کی نوٹ نکال کے اس کے سامنے رکھی. میں نے کہا تم میرے بھائی ہو, یہ 100 شیلنگ رکھو. ہر مہینے روز 50 سینٹ دینے کی وجہ سے 15 شیلنگ اور جو قرضہ ہو جائیں گے اس میں سے تم خرچ کرنا. جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے مجھے دے دینا. نہیں دے سکو گے تو حاضر باللہ سمجھ کے مولا کو تمہیں معاف کرتا ہوں. اس نے میرے پاس سے پیسے نہیں دیے, لیکن وعدہ کیا کہ میں آج کل سے 50 سینٹ روز دوں گا. میں نے کہا ایک اور شرط ہے, کل جا کے 1.25 شیلنگ دینا. مفتی صاحب کو کہنا مفتی صاحب میں نے آج تک 10 سینٹ نہیں دی. بالکل کھلے دل سے کہنا میری حالت نہیں ہے, یہ 1.25 شیلنگ دیتا ہوں, اب مجھ کو شاکر کی طرف سے چھانٹا دے. دوسرے دن اس نے برابر ایسا کیا, چھانٹا لے لیا, 50 سینٹ 10 سینٹ لکھا. میں تو ڈیوٹیوں کے اوپر آیا جایا کرتا ہوں. مہینے 1.5 مہینے کے بعد میں واپس آیا تو جماعت خانے میں مجھ کو ملا. مشنری صاحب نیچے اترے تو میں آپ کو ایک بات سنا. ہم جب نیچے ملے تو مجھے کہتا ہے وہ مجھے 15 شیلنگ جو ٹوٹتے تھے نا, 3 مہینے کے بعد کی بات ہے, وہ مجھے در مہینے جو 15 شیلنگ ٹوٹتے تھے اب ٹوٹتے نہیں. خرچ اور آمدنی برابر ہو گئے. حالانکہ میں روز 50 سینٹ بھی دیتا ہوں, یعنی اس کو 30 شیلنگ کا فائدہ ہوا. ایک تو 15 شیلنگ 10 منٹ کے دیتا ہے, دوسرا یہ کہ وہ 15 شیلنگ ٹوٹتے تھے وہ بھی نہیں ٹوٹتے. بہت خوش ہوا. کہتے ہیں مجھے گئے کئی برس کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا. 6-8 مہینے کے بعد پھر میں ایک دفعہ مسافری سے واپس آیا تو پھر مجھے ڈھونڈتا تھا. مشنری صاحب میں ابھی 1 شیلنگ روز 10 منٹ دیتا ہوں, یعنی 15 کی جگہ اس کی 10 منٹ ڈبل ہو گئی, 30 شیلنگ ہو گئے. 2-3 برس کے بعد مجھے کہتے ہیں مشنری صاحب میں 20 شیلنگ روز کی 10 منٹ دیتا ہوں. روز کے 20 شیلنگ یعنی 600 شیلنگ ہوئے مہینے کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو لگ بھگ 4,500 شیلنگ کی آمدنی ہو گئی. میں اس کی دکان دیکھنے گیا اور سچ مچ اس کی دکان بھری ہوئی. اتنا خوش ہوتا تھا. اور یہ بات جو لوگ 10 بندی نہیں تھے ان کو پکڑ پکڑ کے سناتا تھا. جب وہ 20 شیلنگ تک پہنچا اس حالت میں وہ گزر گیا, مگر شاباش اس کا جو لڑکا تھا وہ بھی بات کی ہی لائن کے اوپر تھا اور بڑا آباد ہوا. اور جب افریقہ کے اندر تھوڑی گڑبڑ ہو گئی تو اس آدمی کا لڑکا پاکستان میں آ کے رہا. مجھے اب پتہ نہیں کہ ادھر یہ ہے یا تو کس جماعت خانے میں ہے, لیکن بہت آباد ہوا, لاکھوں پتی بنا. خدا روزی رزق دیتا ہے, سب کو دیتا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے آپ کے اوپر روزی دینا مقرر کر رکھا ہے. مومن کو بھی دیتا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے. مومن کو اگر آدھی بھی ملتی ہے تو اس کو بہت سواد آتا ہے, مزہ آتا ہے, اور کافر کو جو بھی دیتا ہے تو بھی کافر کو اس کے اندر وہ چیز نہیں جو پیر صدر کی شمس کہتے ہیں سنتوش, کنایت نہیں ہے. شمس فرمایا جھکتی کی